السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس صورت کے بارے میں بتا دوں کہ اس میں بہت سارے احکامات موجود ہیں، رشتہ داریاں نبھانے کے احکامات، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی ہے، تو زیادہ اس میں صورت میں احکامات موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، تقوا ڈرو، تقوی اختیار کرو، ربکم اپنے رب سے، ڈرو اپنے رب سے، الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ ایک نفس سے، نفس واحدہ سے، وخلق منہا اور اس نے پیدا کیا اس میں سے، زوجہا اس کی بیوی کو، وبث اور پھیلایا، منہما ان دونوں سے، یعنی ایک نفس واحد جو حضرت آدم تھے اور ان کے زوجہ ان کی بیوی، ان دونوں سے، وبث منہما اور پھیلایا ان دونوں سے، رجالاً مرد، کثیراً بہت سے، ونساء اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی اور ڈرو اللہ سے جو تساءلون تم سوال کرتے ہو، باہم آپس میں سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے، والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے، کہ حکم ہو رہے ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کا واسطہ دے کے تم رشتوں کے بارے میں جو اپنے حقوق مانگتے ہو، جو سوال کرتے ہو، تو اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، جو اپنا حق تم رشتوں سے لیتے ہو، کہ اللہ کا واسطہ دے کے تم جب جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے سوال کرتے ہو، تو دوسروں کے حقوق بھی ادا کرتے وقت اللہ سے ڈرو، اور رشتے کاٹنے میں بھی اللہ سے تم ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے رشتوں کو کاٹنے سے، ٹھیک ہے نا، یعنی رشتوں کو قطع کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، علیکم تم پر، رقیبا نگہبان، وآتوا الیتامی اور دو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور نہ تم تبدیل کرو، خبیث ناپاک کو، بالطیب پاک سے، ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم طرف اپنے مالوں کے ملا کر، انہ کانا بے شک وہ ہے، حوباً کبیرہ گناہ بہت بڑا۔ یہاں پہ بہت شدید سخت حکم ہے یتیموں کے مال کے بارے میں، کہ ان کے جو مال ہیں وہ ان کو دے دو، اور ان کو پاک و ناپاک سے، یعنی کہ ان کے مال کو دوسرے مال سے، صحیح مال کو غلط مال سے آپس میں تبدیل مت کرو، ان کے جو جیسا ان کا مال ہے ان کو ویسا پہنچاؤ ان تک، اور ان کا جو مال ہے وہ اپنے مالوں میں ملا کر بھی مت کھاؤ، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا کہ نہ تم انصاف کر سکو، فی الیتامی یتیموں میں، فانکحوا پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم جو پسند آئیں تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنی دو، وثلاث تین، ورباع اور چار، فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈرو، اللہ کہ نہ تعدلوا تم عدل کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک ہی ہے، او ما ملکت یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے تم، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہاری لونڈیاں، ذالکہ یہ ادنیٰ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا یہ کہ نہ تم ناانصافی کرو۔ یہ حکم ہو رہا ہے کہ جو یتیم عورتیں یا جو اور بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں، عورتیں جو بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے کہ اگر تم ان کو انصاف سے نہیں رکھ سکو گے، تو تم ان کے بارے میں خوف ہو کسی قسم کا، تو تم ان سے نکاح کر لو، کیونکہ نکاح کے سے جو ہے وہ عورت مرد کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ اور نکاح کا بھی حکم ہو رہا ہے کہ جو تمہیں پسند ہے تم 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو، کیونکہ 4 تک کی اجازت ہے، لیکن پہلی بات کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے بیویوں میں، تو ایک ہی کافی ہے، یا اس ایک بیوی کے علاوہ وہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور یہ عمل جو ہے یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی کرو، ٹھیک ہے نا، ناانصافی نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تم ناانصافی سے بچنے کے لیے ایک ہی جو ہے اس پہ تم اکتفا کرو، یعنی کہ کسی بھی معاملے میں جو یتیم عورتیں ہیں یا یتیم بچیاں ہیں ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اب بہتر ہے نکاح کر لو،
نکاح مطلب اگر تم ڈرو ان سے کسی معاملے میں ڈرتے ہو تو تم نکاح کر لو. نکاح بھی تم 2 3 یا 4 سے کر سکتے ہو، لیکن اگر خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی یا جو تمہاری اس کے علاوہ لونڈی ہے، تو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی نہ ہو جائے تم سے. وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو عورتوں کو صدقاتہن، صدقات ان کے جو ہوتے یہ حق مہر ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کا جو مہر ہے. 2 عورتوں کو حق مہر ان کے نہلتاً دل کی خوشی سے. فَإِن پھر اگر طبنا وہ خوشی سے دے دیں، طب کہتے ہیں دے دن، جو ہے طب کہتے ہیں دل کی خوشی کو، طبنا وہ عورتیں دے جو ہے دل کی خوشی سے، لکم وہ طبنا لکم وہ خوشی سے دے دے تمہیں، ان شیئن کوئی چیز، منہ اس میں سے یعنی اس حق مہر میں سے، نفساً خود یعنی اپنی مرضی سے وہ دے دیں خوشی سے. فَكُلُوهُ تو کھاؤ اسے، حنیم خوشی سے، مریہ خوشگوار سمجھ کر. یعنی کہ وہ عورتیں جو اپنی خوشی سے اپنے حق مہر میں سے مردوں کو کوئی چیز لوٹا دیں تو وہ مردوں کے لیے حلال ہو جاتی ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ وَلَا تُؤْتُوا اور نہ تم دو السُّفَهَاء بیوقوفوں کو، نادانوں کو، اموالکم اپنے مال، التی وہ جو جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً قیام گاہ، وقتی قیام گاہ یا گزران گاہ. وَارْزُقُوهُمْ اور رزق دو انہیں، فیہا اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ اور پہناؤ انہیں، وَقُولُوا اور کہو، لَهُمْ ان کے لیے، قَوْلًا مَعْرُوفًا بات بھلی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بیوقوف نادانوں کو اپنا مال مت دو. مال وہ جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام گاہ، یعنی تمہارے پاس وہ مال جو تمہارے لیے گزران کی حیثیت رکھتا ہے. گزران کیا ہوتا ہے؟ قیام گاہ، یعنی کہ جو ہے وہ جو ایک جو گزران ہوتا ہے، راستہ ہوتی ہے، وہ مسافر کے لیے کیسی ہوتی ہے؟ وہ اس کے بس ایک گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، وہ اس میں سے کچھ اپنے لیے نہیں لیتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یتیموں کا جو مال ہے، وہ نادان چھوٹے بچوں جو ہیں یتیم، اگر وہ نادان ہیں تو تم ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ صرف جو اس کی نگرانی کرو، کیونکہ وہ مال ایسے جیسے کسی مسافر کے لیے کوئی قیام ہوتی ہے، جو یہ گزران ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے تم اس کی صرف نگرانی کرو اور ان کو اس میں سے کھلاؤ پلاؤ اور ان کو پہناؤ اور ان کے لیے اچھی بات کہو ان سے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور آزماتے رہو یتیموں کو، یعنی ان کو جج کرتے رہو، ان کو جو ہے ان پہ نظر رکھو، یعنی ان کو آپ ایسیس کرتے رہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، یعنی وہ بالغ ہو جائیں، وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تب تک آپ ان کو آزماتے رہو. فَإِنْ آنَسْتُمْ پھر اگر تم پاؤ انہیں، منہم ان میں سے، رشدن سمجھداری، فَادْفَعُوا پس لوٹا دو، الیہم طرف ان کے، اموالہم مال ان کے. وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ تم کھاؤ اسے یعنی مال ان کا، اسرافاً اسراف کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں. ومن کانا غنیًا اور جو ہو کوئی غنی، فلیستعفف پس وہ چاہیے کہ وہ بچے. ومن کانا فقیراً اور جو ہو کوئی فقیر غریب، فلیاکل پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف بھلے طریقے سے. جو یہ آیت ہے اس میں یہ میں اس کے ساتھ ساتھ بتاتی ہوں، اس کے پارٹس ہیں کہ ایک تو ان کو آزماتے رہو کہ اگر وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور تم ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کا مال ان کو لوٹا دو، کیونکہ جو یتیموں کا مال ہوتا ہے، جو بھی اس کا نگران ہوتا ہے، اس کے اوپر اس پہ بوجھ ہے اور اس پر سوال ہے اس پہ بڑا سخت، اور یتیموں کا مال کھانے کا سخت سخت گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو کہ ان کا مال تم جلدی جلدی کھا جاؤ، این یکبروا کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، کہ تم یہ سوچ کے ان کا مال جلدی جلدی نہ خرچ کر دو کہ جو ہے وہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائے تو ہمیں انہیں لوٹانا پڑ جائے. تو یہ بھی گناہ ہے. چاہے تم جیسے بھی خرچ رہے ہو، اس کو چاہے انہی پہ خرچ رہے ہو، اس کو دھیان سے خرچو، اس کو سمجھداری سے خرچو، تاکہ وہ بڑے ہو کے وہ بڑے ہوں تو ان کا مال ان کے کام آ سکے. یا خود اپنے لیے نہ خرچ کے جلدی جلدی خرچ لو، نہیں ایسے نہ خرچو کہ ایسے نہ ہو کہ بڑے ہو جائیں تو بس سے پہلے ان کا مال ختم کیا جائے. اس نیت، کیونکہ اللہ تو نیتوں کو دیکھے پرکھتا ہے، تو یہاں پہ نیت کی پکڑ ہے.
اور جو کہ تم میں سے غنی ہو یعنی کہ جو مالدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بچے وہ ان کا مال استعمال نہ کرے، یتیموں کا بہت بہتر عمل یہ ہے کہ وہ ان کا مال استعمال ہی نہ کرے، وہ بالکل بچے وہ. اور لیکن اگر کوئی کا تنگ دست ہے تو وہ اسے چاہیے کہ ان کا جو مال ہے وہ ساتھ بھلے طریقے کے کہ خود چلو اپنے استعمال میں بھی لے آئے، کیونکہ اللہ اتنے سختی بھی نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کے حال احوال سے واقف ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ بھلے طریقے سے اس کو کھائے کہ اس کے بھی کام آ جائے اور کل کو یتیموں کے بھی کام آ جائے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ پس جب دفعتم تم لوٹاؤ الیہم طرف ان کے اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا تو گواہ بنا لو علیہم اس پر، یعنی کہ جب تم ان کا مال لوٹاؤ ان کے بڑے ہونے پر تو اس پر گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے. لِلرِّجَالِ نصیب مردوں کے لیے ہے حصہ، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدانی چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور رشتہ دار، مما اس میں سے جو قلّ قلیل ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا کثیر ہو. نصیب مفروضہ حصہ ہے فرض کیا ہوا، یعنی مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ان کے والدین کا چھوڑے ہوئے میں سے اور ان کے رشتہ داروں میں سے چھوڑے ہوئے میں سے حصہ ہے، وہ چاہے وہ چھوڑا ہوا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن جو لکھا حصہ ہے وہ لکھا ہوا ہے. آگے اور آیات آئیں گے جن میں جو حصے ہیں وہ بھی مقرر کر دیے گئے ہیں کہ کس صورتحال میں. سورہ نساء میں بڑے واضح تمام جو تقسیم مال کی جو ترکہ ہے، جو چھوڑ جاتے ہیں والدین، وہ نہیں جو ان کے پاس زندگی میں جو خرچ رہے، نہیں، جو وہ چھوڑ جاتے ہیں ان کی وفات کے بعد. ہمارے یہاں پہ بڑا رواج ہے کہ والدین کو اولاد پریشرائز کرتی ہے، جی آپ اپنی زندگی میں حصے کر دیں، تو اس زندگی میں آپ باپ کے مال پہ آپ نظر نہیں رکھ سکتے. مائنڈیڈ اللہ نے ایک بیٹے کے لیے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کا ہاتھ اس کے والد کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. جو ہے باپ کے لیے نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں میں جو اپنے آپ کو ختم کر لو یا خرچ کر لو، یا وہ تو خرچ کرتا ہی اپنا مال اپنے بچوں پہ. بیٹے کو کہا ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. تو لیکن جو اولادیں جو والدین سے ان کی زندگی میں انہیں پریشرائز کر دیا کہ وہ حصہ کریں، یہ چیز غلط ہے. ترکے پر جو ہے وراثت ہے، جو وہ چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن نشیں کریں کہ جو آپ کے والدین اگر حیات ہے، جو ان کے پاس ہے وہ ان کا مال ہے، وہ آپ پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. وہ ماں باپ اپنی فطرت سے مجبور ہوتے کہ اپنی اولاد پہ خرچتے ہیں، آپ اس پہ رائٹ نہیں رکھتے. رائٹ آپ اس پہ رکھتے ہو جو ان کی وفات کے بعد بچ جائے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ قرابت دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو تم دو انہیں منہ اس میں سے یا اس مال میں سے، وقولوا قولا معروفا اور کہو ان کے لیے بات بھلی، یعنی کہ جو ہے بہترین بات کرو. اور جو بھی مال جب تقسیم ہو اور اس میں جو یتیم موجود ہوں، یتیم مسکین جو پیچھے رہ گئی ہوں، جو وارث ہوں، تو وہ جو ہو تو ان کو ان کا مال جو ہے بہترین طریقے سے پہنچاؤ ان تک. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو لو ترکو اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے سے، ذریتاً اولاد، ضعافاً کمزور، خافو وہ خوف کھائے، علیہم ان پر، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً سدیدا بات سیدھی، کہ جو ہے وہ چاہیے لوگوں کو کہ وہ ڈرے اس بات سے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہر معاملے میں اور جو ہے سیدھی بات کہے. ان الذین یاکلون بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی مال یتیموں کے، ظلم کرتے ہوئے، انما بے شک یاکلون فی بطونہم وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، نارن آگ. دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب وہ ڈالے جائیں گے، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. اچھا یہاں ہمارا رکوع پورا ہو رہا ہے تو جو ہے صحیح.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پہلے رکوع میں جو تھا زیادہ یتیموں کے مال کے بارے میں حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایسے لوگ جو ان کو واسطہ پڑتا ہے یتیموں سے، جن کی فیملی میں بہن بھائی کوئی چلے جاتے ہیں اور ان کی پھر یتیموں کی وہ کفالت کرتے ہیں، تو وہ ان کے مال کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں غور و فکر کریں۔ یتیموں کا مال اگر آپ بہت غنی ہیں تو سنبھال دیں ان کے لیے، اگر آپ تنگ دست ہیں تو بے شک آپ اس میں احسن طریقے سے خرچیں کہ آپ کے بھی کام آ جائے اور ان کے بھی کام آ جائے، لیکن کسی کا جو حقدار کا حق ہے وہ اس تک ضرور پہنچانا، یہ اس جو ہے رکوع میں بڑا حکم ہے۔ تو یہ اور بڑے سخت وعید کے ساتھ یہ ختم ہوتا ہے کہ یتیموں کا مال جو کھاتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی دائرۂ رحمت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جو ہے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بڑی بات، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔